الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو ہماری مجلس ہے یہ بیان تقریر وغیرہ کی نیت سے نہیں ہے، یہ دین کی کچھ باتوں کے مذاکرے کے لیے ہے۔ ہم اور آپ آپس میں اپنے دین کی کچھ باتوں کا مذاکرہ کریں گے، کچھ سبق، ہمارا دینی سبق جو ہر مسلمان کے لیے بڑی لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسی باتیں کہلوائے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ حضرات کو بھی فائدہ پہنچائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے، اللہ نے حضور کو ہمارے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی زندگی ان جیسی بنا کے لے آنا، اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، ویسے اگر کوئی آدمی درزی کے پاس کپڑا سلوانے جاتا ہے، اب کپڑا سلوانے میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے دیکھ لو اور میرے ناپ کا کپڑا سی دینا، وہ بات نہیں آتی۔ اور ایک یہ ہے کہ درزی کے پاس جا کے کہیں کہ مجھے دیکھ لو اور ہر چیز کا اچھی طرح ناپ لے لو، اور وہ ہر چیز کا ناپ لے کر کے اور لکھ دے، پھر اس کے بعد جو کپڑے کی کیفیت ہوگی وہ الگ ہی ہوگی، بالکل بدن پہ فٹ آئے گا، کہیں سے کوئی دقت نہیں پیش آنی اگر صحیح ناپ سے سلا گیا ہے۔ اگر ہماری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزرے گی نا، تو ہماری زندگی کی کیفیت یہی ہوگی جیسے سلے ہوا کپڑا ناپ کے بعد ہوتا ہے۔ ناپ لے کر کے جو کپڑا سلا جائے گا اس کپڑے سے کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق بنا لی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں پریشانی کبھی نہیں ہوگی، سکون کے ساتھ میں اللہ دونوں جہاں میں کامیابی عطا کر دے گی اگر انسان اپنی زندگی پیغمبر کے طریقوں کے مطابق بنا لے۔ ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو ہماری زندگی حضور کی سنتوں سے بڑی دور ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک عمل ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے تمام اعمال اس طرح سے ہوں جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے اعمال تھے، سنتوں پر عمل کی کوشش۔ اب حضور علیہ السلام کی جو کچھ سنتیں ہیں، کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کے اوپر آپ کو عمل کرنے میں بڑی محنت پڑے گی، واقعی میں محنت پڑے گی۔ کچھ سنتوں کے اوپر عمل کرنا طبیعت کے اعتبار سے بھاری ہوگا، جیسے مثال کے طور پر تہجد کی سنت ہے، لیکن عمل اتنا آسان نہیں ہے، طبیعت پر بوجھ ہوگا،
بھاری پڑے گا۔ چاشت، اشراق، اوابین، یہ سب حضور کی سنتیں ہیں، لیکن طبیعت پر یہ ایک دم آسان نہیں ہوں گی، بھاری پڑیں گی۔ داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن ایک دم سے آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ اگر کوئی نوجوان ارادہ بھی کر لے داڑھی رکھنے کا تو گھر کے اندر باہر والے تو بہت دور کی بات، گھر میں ماں باپ ٹوکنے لگتے ہیں کہ تو ابھی سے بڑا میاں لگنے لگا، ابھی تو جوانی کی عمر ہے اور تو نے تو بوڑھوں والا رنگ روپ اختیار کر لیا۔ کچھ لوگ یہ طعنہ دینے لگتے ہیں اگر شادی نہیں ہوئی کہ تو نے تو داڑھی رکھ لی، اب تجھے تو کوئی شادی کے لیے بھی قبول نہیں کرے گا، نہ لڑکی ملے گی تجھے۔ آدمی کو اس سنت پر عمل کرنے میں ایک حساب سے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لیکن میرے پیارو، آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ اس بات پہ ذرا توجہ کرنا، ہمارے نبی کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو کوئی نہیں ٹوکتا، کوئی آپ کی راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، آپ کے لیے عمل کرنا ان پہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو خلیفہ تھے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے، حضرت بار بار یہ نصیحت فرماتے تھے، مسلمانوں اگر تم سے بڑی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا تو کم سے کم ان سنتوں پر عمل شروع کر دو جن پر عمل کرنا آسان ہے۔ نہ آپ کا کوئی رشتہ دار منع کرتا ہے، نہ آپ کا کوئی دوست منع کرتا ہے، نہ آپ کا کوئی محلے والا منع کرتا ہے، ان سنتوں پر تو شروع کریں ہم کم سے کم عمل۔ جب ہم ان سنتوں پر عمل شروع کریں گے تو کیا ہوگا کہ سنتوں پر عمل کی برکت سے ایمان میں طاقت آ جائے گی، تو پھر اس طاقت کی وجہ سے ان سنتوں پر عمل بھی آسان ہو جائے گا جن کے لیے ابھی ہم ہمت نہیں کر پا رہے۔ مرحلے وار چلا جاتا ہے۔ آپ جب کہیں عمارت بنائیں گے نا، عمارت اگر بنانی ہو تو آپ پہلے دوسری منزل نہیں بنا سکتے، آپ پہلے پہلی منزل بناؤ گے، اور اگر نیچے کی منزل نہ بنائیں اور اوپر کی منزل تعمیر کرنے لگیں، بے پناہ دقتیں اور پریشانیاں ہوں گی۔ اور یہی کام اگر آپ اس طرح کر لو کہ پہلے نیچے کی بنا دی، اس کے بعد اوپر کی بناؤ، تو اب اوپر کی بنانا نیچے سے زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب نیچے سے پاور آ گئی ہے۔ اوپر والی عمارت کے لیے جو اوپر عمارت ہے اس کو نیچے سے مضبوط بنیاد مل گئی ہے، اب اوپر کی منزل بہت آسان ہوگی۔ ڈائریکٹلی ان سنتوں کے اوپر عمل، تہجد کی سنت، اشراق کی، داڑھی رکھنے کی، ان سنتوں کے اوپر عمل ایک دم سے مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ہم اور آپ حضور کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل شروع کریں گے تو ہمارے ایمان میں پاور آئے گی، طاقت آئے گی، اور پھر انشاءاللہ بڑی سنتیں بڑی آسان ہو جائیں گی، پھر مشکل نہیں ہوگا ان پر عمل کرنا۔ اور اگر مشکل پیش بھی آئے گی نا، تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی، جب ایمان مضبوط ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مکۃ المکرمہ میں گھمایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گرم پتھروں کے اوپر گھسٹ رہے ہیں، بدن زخمی ہو گیا، حالت خراب ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ وجہ کیا ہے کہ بنیاد بڑی مضبوط پڑی ہوئی ہے، اب اوپر سے کچھ بھی ہوتا رہے ایمان ڈگمگانے والا نہیں ہے۔ اور آج کے حالات ہم دیکھ لیں، نعوذ باللہ، اگر کوئی کہیں ذرا سا پھنس جائے تو فوراً وہ کفریہ باتیں اور کافروں والی چیزیں زبان سے نکالنے لگے گا۔
یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے ایسے موقع پہ اجازت دی ہے یا نہیں دی، لیکن میں ایمان کی کوالٹی بتا رہا ہوں کہ حضرت بلال کو سارا مکہ اور ان کا ظلم مل کر کے اپنے کلمے سے نہیں روک پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہو چکا ہے، اب نہیں کوئی ہلا سکتا۔ جب چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کی برکت سے ایمان میں طاقت آ گئی ہوگی، پاور آ گئی ہوگی، تو اب اگر ہم بڑی سنتوں پہ عمل کریں گے اور کوئی ہمیں روکے گا تو پھر ہمیں روکنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان جب مضبوط ہوگا آدمی پھر کسی کی پرواہ ہی نہیں کر سکتا۔ بیوی کہے گی مت کرو عمل اس سنت پہ، آدمی کہے گا بھائی سنت مبارکہ میری نہیں چھوٹ سکتی، اب تجھے رہنا ہے یا نہیں رہنا یہ فیصلہ تیرا۔ یہ کوالٹی شروع میں نہیں آتی، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، سنتوں پہ مضبوط عمل ہونا پڑتا ہے، ایمان میں طاقت لانی پڑتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 3-4 سنتیں ایسی ہیں جو بہت آسان ہیں، اور ہم اور آپ اگر ان کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کوئی ہمیں منع کرنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، لیکن ان سنتوں کی برکت سے بڑی سنتوں پر عمل آسان ہوگا۔ 3-4 چھوٹی چھوٹی آسان سنتیں حضرت گنوایا کرتے تھے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ میرے پیاروں، سب ان سنتوں کو یاد کرنا اور ابھی سے ان کے اوپر عمل کی کوشش کرنا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ فرمایا سب سے پہلی سنت جس پر عمل بہت آسان ہے اور آپ کے ایمان کو بے انتہا پاور اور طاقت پہنچائے گی، کوئی آپ کو منع بھی نہیں کرے گا اس سنت پر عمل کرنے سے، اور وہ سنت ہے سلام میں سبقت کرنا۔ سبقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہل کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ فرمایا کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ جب میرا کسی مسلمان سے آمنا سامنا ہو تو سلام پہلے میں کروں۔ ہر ایک کو شوق ہونا چاہیے۔ آپ جیسے ہی فون اٹھائیں، گرین بٹن پریس کریں، فوراً آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو کوئی بھی ہوتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اتنی جلدی ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو موقع ہی نہ ملے ہمیں سلام کرنے کا، ایسا شوق اپنے اندر۔ سلام میں سبقت کرنا کہ میں اس سے پہلے کر لوں، میں اس سے پہلے کر لوں، کیونکہ دیکھیں اصل تو ثواب سلام کرنا ہے، جواب دینا تو ضروری ہو جاتا ہے، وہ تو پھر جواب دینا ہی پڑے گا جھک مار کے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، اور سلام اگر کسی نے آپ کو کر دیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو اصل جو ثواب ہے نا وہ سلام کرنے میں ہے، وہ تو پھر واجب ہو گیا آپ پر، وہ تو آپ کریں گے ہی، جواب دینا ہی پڑے گا آپ کو۔ اصل تو ثواب جب ملے گا جب آپ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، پھر بھی آپ نبی کا طریقہ سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، یہ ہے اصل عشق اور محبت کی بات۔ تو سلام میں سبقت کرنا یعنی پہل کرنا، جیسے ہی ہماری بات چیت شروع ہو سب سے پہلے سلام ہو، سب سے پہلے سلام۔ ایک صاحب کی میرے پاس کال آئی، اور جب میں نے ان کی کال ریسیو کی، کان پہ لگایا، تو اس وقت تک وہ آدھا سلام پورا بھی کر چکے تھے۔ میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے کہ جب بھی کرتا تھا آپ کو کال تو آپ سلام کر دیتے تھے، کئی مرتبہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ سلام پہلے کر لوں، اس لیے آج جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ شاید کال ریسیو ہو گئی ہے، میں نے سلام شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے ان کے شروع کرنے سے پہلے میری تکمیل ہو جائے۔ میں نے کہا یہ ہے شوق، یہ ہے اچھا شوق۔ ہماری کیا کوشش ہوتی ہے؟ ہماری کوشش ارے یار یہ پڑوس میں جو ہے نا ہمارے آدمی، اس نے 2 منزلہ بنا لیا، یار میں کسی طرح 3 منزلہ بنا دوں، ہم اس میں الجھے رہتے۔ یہ جو ہے نا ہمارے پڑوس میں آدمی، یہ اسپلینڈر لے کر کے آ گیا، یار میں بلٹ لے کر آ جاؤں،
جل جل کے ظالم مر جائے گا یہ میری بلٹ دیکھ کے۔ ہماری سبقت اور ہماری پہل ان چیزوں میں ہوتی ہے، ہم ان چیزوں میں آگے نکلتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ آگے نکلنے کی چیزیں نہیں ہیں، آگے نکلنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ خود میرے جاننے والوں میں سہارنپور کے اندر ایک میرے ملنے والے، اللہ نے بہت نوازا، انہیں کار لے کر آئے مرسیڈیز، اور قیمت کروڑ کے قریب اس کی پہنچ رہی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ لے کر کے آئے ہو، اس کمپنی کی کاریں تو اس سے کئی لاکھ کم میں بھی شروع ہو جاتی ہیں، 60 لاکھ 70 لاکھ، آپ کروڑ تک کیوں پہنچ گئے؟ ان کا جواب سنے، انہوں نے کہا مفتی صاحب اس لیے لے کر آئے ہیں کہ شہر میں کوئی کسی کے پاس اس ماڈل کی کار نہ ہو، بس ہمارے پاس 1 کروڑ کی گاڑی خرید لی۔ اس کے بعد 6 مہینے بعد آتے ہیں میرے پاس، سنیے آگے کا معاملہ، 6 مہینے بعد آتے ہیں، آگے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ گاڑی صحیح چل رہی ہے آپ کی؟ کہنے لگے مفتی صاحب اسے تو بیچ رہے ہیں، اسے ہم بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ایک دوسرا آدمی بھی وہی ماڈل لے آیا، اب ہمیں مزہ نہیں آ رہا، اب مزہ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کتنے کم میں جا رہی ہے؟ کہنے لگے 28 لاکھ روپے کم میں جا رہی ہے جس نے میں خریدی تھی، 28 لاکھ۔ کہنے لگے یہ بہت زیادہ میں جا رہی ہے، ورنہ اور زیادہ چانس تھے کم ہونے کے، 28 لاکھ کم ہو کر کے جا رہی ہے۔ کتنے مہینے میں؟ 6 مہینے۔ ہماری ساری باغ دوڑ نا ان چیزوں میں لگی ہوئی ہے کہ میں اس سے اچھی لے آؤں، میں اس سے بیسٹ لے کر کے آ جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ چیزیں نہیں، یہ سلام۔ آپ نے دیکھا کہ یار یہ میرا ساتھی ہے نا، یہ ہمیشہ مجھے پہلے سلام کرتا ہے، اب آپ یہ کوشش کریں کہ اس کا منہ کھلنے سے پہلے میں سلام کر دوں اسے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ہے تو ان کاموں میں بڑھو، آگے ان کاموں میں بڑھو۔ دنیاوی نعمتوں میں بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ 3 منزل بناؤ گے، کل کو کوئی 4 منزل آپ کے پڑوس میں کھڑا کر دے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی توڑ نہیں ہے دنیا کا، اللہ نے ہر ایک کے پاس میں اس کو دے رکھا ہے۔ یہ تو بہت گندی چیز ہے، غلاظت ہے، بس اللہ ہمیں ضروریات پوری کرا رہا ہے اور اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی ضروریات پوری کریں اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ یہ نہیں کہ آدمی بس اسی چیز کے اندر لگا ہوا ہے اور دین سے غافل ہو گیا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دنیا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ دنیا ایسے ہے، اس کی مثال جیسے آپ دھوپ میں چلتے ہیں نا، اور آپ اپنی پرچھائی کے سر کو اگر پکڑنا چاہو تو چلتے چلتے کبھی نہیں پکڑ سکتے، آپ چل کر کے اسے کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں آپ رک جاؤ اپنی جگہ تو رک کر کے آپ اس کے قریب تو ہو سکتے ہو، لیکن چلو گے جتنا اتنی وہ آگے جائے گی۔ دنیا کی حیثیت یہی ہے، جتنا دوڑیں گے اتنی آگے دکھے گی آپ کو۔ جس معیار پہ آپ پہنچ جائیں گے آپ کو لگے گا یار اس سے بھی اوپر ابھی تو اسٹیج باقی ہے، ابھی تو بہت ساری اسٹیج ہیں، ابھی میں نہیں آیا آخری منزل پر۔ یہ تو ضرورت کے بقدر کا معاملہ ہے۔ اللہ عزت سے حلال طریقے پہ ضروریات پوری کرا دے کافی ہے۔ اللہ کے دین میں پھر آدمی کو شوق رکھنا چاہیے۔ تو سلام میں پہل کرنے کی عادت۔ اچھا یہ نہ سوچا کریں کہ میری عمر 50 سال اور یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ 25 سال، یہ کرے گا سلام، میں کیوں کروں؟ یہ چھوٹا ہے، یہ کرے گا سلام، میں کیوں کروں؟ اگر میں نے کیا تو میری تو ناک کٹ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں، آپ ہر ایک کو سلام کریں۔ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہم میں کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے بزرگ اٹھا کر کے آپ پلڑے میں رکھ دو، ارے بزرگ تو کیا انبیاء کرام کو بھی رکھ دو، تب بھی اللہ کے نبی کے برابر کوئی نہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کا جب گزر بچوں پر ہوتا تھا تو آپ بچوں کو سلام فرماتے تھے. حضور بچوں کے پاس سے، بچے کھیل رہے ہیں کہیں پہ اور اپنے کھیل کے اندر مشغول ہیں، اللہ کے نبی ادھر سے گزر رہے ہیں تو آپ بچوں کو سلام فرماتے تھے. آپ بڑے ہیں تب بھی آپ بچوں کو سلام کر دیجئے. جب آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رک کے سلام کریں گے نا تو پھر وہ بچہ اگلی بار جب آپ کو دیکھے گا تو آپ کے کرنے سے پہلے وہ آپ کو سلام کر دے گا. پھر وہ بچہ خود موقع نہیں دے گا آپ کو سلام کرنے کا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے آدمی جا کر کسی کے باپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا بیٹا بہت ہی نالائق ہے. وہ پوچھتا ہے کیوں بھائی، کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ کہا کہ میرے پاس سے گزرا اس نے سلام تک نہیں کیا مجھے. ارے چچا آپ کو سلام نہیں کیا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کر دیتے اسے سلام. شکایت کرنے سے کوئی نہیں سدھرتا. ایک مرتبہ آپ اس بچے کو سلام کر کے دیکھتے، اگلی بار انشاءاللہ وہ موقع نہیں دے گا آپ کو سلام کا. سلام کی عادت، سلام میں سبقت، سلام میں پہل، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور کتنی پیاری سنت اور کتنی آسان سنت. کوئی منع بھی نہیں کرے گا آپ کو، کوئی نہیں کہے گا بے بھائی تو دن بھر سلام ہی کرتا رہتا ہے. سب کہیں گے ہاں بھائی بہت اچھا کہا. گھر میں آپ جائیں، بیگم آپ کی دروازہ کھولیں، آپ کی نظر اہلیہ کے چہرے پہ پڑے، فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب وہاں پہ پتہ ہے شوہر کیا سوچتا ہے، اگر میں نے بیوی کو سلام کر دیا میں تو جورو کا غلام بن جاؤں گا. یہ لیجیے، جورو کا غلام کوئی سلام کرنے سے نہیں بنا کرتا. سلام میرے نبی نے فرمایا آپس میں اس سے محبتیں پیدا ہوں گی، الفتیں پیدا ہوں گی، اچھے تعلقات ہوں گے. اور آج ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے، ایک مسلمان ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے جا رہا ہے. ایسی لڑائیاں ہیں کہ یہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیتا ہے اور وہ اپنا چہرہ ادھر پھیر کے نکل جاتا ہے. کتنی بھی زیادہ لڑائی ہو، کیسے بھی اختلاف ہو، لیکن سلام بند کرنا جائز نہیں ہے. اگر سلام کلام ہمارا چل رہا ہے تو پھر اللہ کے یہاں بھی پکڑ نہیں ہے. کسی سے مزاج نہیں ملتا، آپ نہ ملیں اس سے، لیکن جہاں کہیں وہ آدمی ملے تو کم سے کم سلام تو کر دیں، جس سے محسوس ہو کہ آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. سلام تو ضروری ہے. اس لیے پہلی سنت میرے بھائی سب یہ یاد رکھنا کہ ہم انشاءاللہ سلام کریں گے، اور سلام خالی کریں گے نہیں بلکہ سلام میں پہل کریں گے. کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ سلام میں پہل کرنا، یہ ہے اصل خاص سنت. کتنے افراد ہیں پورا پورا سال گزر گیا آپس میں بات چیت نہیں ہے، بول چالے بننے، رشتہ داروں میں بات چیت بننے، رشتہ دار ہیں اور سلام کیے ہوئے بھی ایک ایک سال ہو جا رہا ہے. آگے شب برات آ رہی ہے. اب شب برات کے موقع پر کیا کریں گے؟ میسج لکھ کے بھیج دیں گے ایک ٹائپ کر کے کہ جس کو ہم نے ستایا ہو، جس کو ہم نے رلایا ہو، جس کو ہم نے تڑپایا ہو، ہم دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتے ہیں. یہ واٹس ایپ کے ذریعے کون سی معافی ہو رہی ہے؟ یہ کوئی معافی کا طریقہ نہیں. اور بس شب برات پہ معافی مانگ لو، اگلے دن سے پھر اسی نالائقی پہ اتر آئے، پھر سلام کلام میں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، نعوذ باللہ. شب برات آ رہی ہے، اس پر بھی یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ اس رات میں اللہ بے انتہا لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ اس رات میں اس شخص کو معاف نہیں فرماتے کہ جن کی آپس میں بول چال بند ہو. اللہ کے یہاں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ابھی سے فکر کر لیں، 15-16 دن باقی ہیں، تھوڑے سے ایام بچے.
ابھی سے فکر کر لیں، ورنہ عین اسی رات میں جا کر کے معافی مانگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ وقت پہلے معاملات کی صفائی کر لیں۔ اور آپ زیادہ نہیں ملنا چاہتے کسی سے کم سے کم میں اتنا کہتا ہوں سلام دعا جاری کر دیں، پھر انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے۔ سلام دعا اگر ہمارا چل رہا ہے، اس لیے خاص اہتمام، یہ مبارک رات آنے والی ہے۔ میرا ذہن یہی تھا کہ اس رات کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دوں گا تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ سب سے پہلی بات اسی کے تعلق سے آ گئی کہ ہم سلام میں سب سے پہل کریں۔ اگر ہماری کسی سے ناراضگی اختلاف بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو ختم کریں، غلطی کسی کی بھی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حدیث مبارکہ میں میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، مسلمانوں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جھک گیا اللہ اسے سب کی نگاہوں میں اونچا کر دے گا۔ ہماری ناک کہیں نہیں کٹنے والی، اللہ اور اونچا مقام دیں گے اگر ہم نے کسی سے معافی مانگی، تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ سلام میں پہل، یہ مبارک رات آ رہی ہے، اس مبارک رات کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف کر لیں آپس میں، کوئی خرافات، کوئی ذہن کے اندر غلط باتیں ایک دوسرے مسلمان کی طرف سے نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ ایک حدیث مبارکہ میں تو میرے نبی نے فرمایا، مسلمانوں اتنی پیاری روایت، حضور نے فرمایا من ترک المیراء وَهُوَ مُحِقٌّ، اللہ کے نبی فرماتے کہ جس آدمی نے جھگڑے کو ختم کر دیا، حالانکہ وہ صحیح تھا دوسرا غلط تھا، لیکن اس نے اپنی طرف سے سلام کر دیا جا کے اور جھگڑے کو ختم کر دیا، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل تعمیر فرما دے۔ جس نے حق پر ہونے کے باوجود اور صحیح ہونے کے باوجود سامنے والے سے بول چال شروع کر دی اور خود جھک گیا، اللہ اسے اتنا بڑا مقام دے دیتے۔ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، اور کیسا مقام ہے، ابھی سے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے اس کی۔ یہ پہلی سنت حضرت نے بیان فرمائی کہ ہر مسلمان اس پر عمل شروع کرے۔ آسان سی سنت ہے لیکن ایمان میں بہت پاور لے کر آئے گی۔ حضرت امام محمد یا غالباً امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ یہ کبھی کبھی بازار جا رہے ہیں، شاگردوں سے کہتے چلو بازار سے چلیں گے۔ شاگرد کہتے حضرت آپ تو نہ کچھ خریدتے نہ کچھ لیتے، بازار میں جا کے کیا کریں گے؟ نہ آپ کو کچھ خریدنا نہ آپ کو کچھ لینا، بازار میں کیا کام ہے آپ کا؟ فرماتے کہ ہم اس لیے نکلیں گے وہاں سے کہ بازار میں مسلمان بہت ملیں گے، ہمیں زیادہ مسلمان ملیں گے تو ہم سب کو سلام کریں گے، اس لیے بازار سے نکل کے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کو سلام کرنے کا موقع مل جائے۔ شوق دیکھیں سلام کا۔ تو شب برات کی تیاری بھی یہی ہے ہمارے لیے کہ آپسی رنجشیں انشاءاللہ ختم کریں، دلوں میں محبت، تعلق، الفت پیدا کریں۔ پتہ نہیں کس کا کب وقت آ جائے، کیا کرنی ہے ایسی زندگی دلوں میں قدورت کے ساتھ، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو دیکھا بھی تھا کہ بڑی بڑی عمر میں لوگ جاتے تھے، لیکن اب تو اس زمانے کے اندر ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کسی بھی دن کسی کا بھروسہ نہیں، سیکنڈ لگتے ہیں اور آدمی غائب۔ کیا فائدہ دلوں میں کینے، عداوتیں، نفرتیں پیدا کرنے سے؟ معاملات کو صاف کریں، اپنے دلوں کو واضح رکھیں۔ بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ شب براءت کی جو راحت دینے والا ہے، بس دو کام ہے کرنے کے، دو کے علاوہ تیسرا مت کرنا، دو کام ہے بس۔ پہلا کام
پہلا کام ہے کہ شب براءت کی رات میں عبادت کی جائے. رات میں عبادت آپ کچھ بھی کریں، اپنی قضاء عمری پڑھیں. قرآن نہیں کھولا ہوگا نہ جانے 1 سال سے کچھ لوگوں نے، وہ قرآن کھول کے دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے قرآن میں. قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات کی کثرت، عبادت میں وقت لگائیں. شب برات کی رات، اس رات اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو اس لیے ہمارا نام عبادت گزاروں میں آنا چاہیے شب برات. تو رات میں عبادت، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے عبادت کا، جیسے چاہیں آپ کر لیں. قضاء عمری سب سے بڑھیا، کیونکہ بہت کم آدمی کوئی ہوں گے جن کی قضاء عمری نہ ہو، ورنہ ظاہر سی بات ہے اس چیز کا تو اسٹاک بہت ہے ہر ایک کے پاس، بہت اسٹاک ہے قضاء عمری. یہ نہ کریں کہ نماز عشاء میں نہا دھو کر کے آ رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ناپ دینے شروع کر دیے ہوں گے ٹیلر کو. یہ نئے نئے کپڑے شب برات کے ثابت نہیں ہے. یہ عید نہیں آ رہی، یہ شب برات آ رہی ہے. یہ رونے کی رات آ رہی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات آ رہی ہے. یہ نئے کپڑوں والی راتیں نہیں ہیں. اس میں نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. مانگنا ہے اللہ سے، دعائیں کرنے، تو کپڑوں کا اہتمام نہیں. نہا دھو کر کے آئیں گے عشاء کی نماز پڑھنے شب برات کی رات میں، دیکھیں مسجد چھتوں تک فل ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے آج عشاء میں نماز فرض ہوئی ہے. ابھی ظہر اثر تک فرض ہی نہیں تھی، وہ تو مستحب نمازیں چل رہی تھی. عشاء میں سب نئے نئے کپڑے. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر کے باہر کو نکلیں گے. ہاں بھائی تو کہاں ہے؟ وہ دوسرے کو فون کرے گا، بھائی تو کہاں ہے؟ ہم اس چوراہے پہ کھڑے، سب یہاں آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہو گئے سارے لڑکے. کہاں چل رہے ہیں؟ چلو وہاں چل کے رس ملائی کھائیں گے. یہ شب برات میں بائکوں سے جا کے رس ملائی کھاتے پھر رہے. یہ حالات ہمارے. اب اس ہوٹل پہ چلو، اب اس جگہ چلو، اب یہاں چلو، اب وہاں چلو، گھوم گھام کے رس ملائی کولڈ ڈرنک پی کر کے آگے پھر مسجد میں کو آ گئے 2 رکعت پڑھنی. 2 رکعت پڑھ کے کہتے یار تھک سے گئے، نیند سی آ رہی، چلو یہ چکر اور مار کے آتے ہیں باہر کا. پھر نکل گئے. یہ سب نہیں. شب براءت عبادت کی رات ہے، عبادت کی. اور میں بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں اب آپ کو عبادت کا، ذرا سن لینا سارے حضرات. ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں، صبح تک شاید جاگنا ضروری ہے، سوتے ہی نہیں ساری رات. ایک صاحب نے میرے پاس شب برات کی رات میں کال لگا دی 3:15 بجے. میں نے فون نہیں اٹھایا. اگلے دن بات ہوئی، کہنے مفتی صاحب رات کال کی تھی. میں نے کہا بھائی میں تو سو رہا تھا. کہنے لگے اس رات میں سو گئے آپ؟ اس رات میں سو گئے؟ میں نے کہا تو اور تم کہاں کھو گئے تھے؟ کیا پریشانی کی بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سحری کر کے ہی سونا ہے. اب ہمیں بہت آسان طریقہ عبادت کا، سب مسلمان سن لینا. آج کل مغرب کی نماز تقریباً کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 6:30 تقریباً. اب یہ میرا عنوان سب جگہ چلے گا. اب یہ آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اب 15 شعبان تک جہاں جہاں میرا جانا ہوگا میں یہ باتیں ہر جگہ سمجھاتا ہوں کہ لوگ اس کے مطابق عمل کریں. 6:30 بجے آپ مغرب مان لیجئے. شب براءت یا کوئی سی بھی جو رات ہے وہ اسلامی اعتبار سے مغرب کی اذان سے شروع ہو جاتی ہے. تو جو شب برات کی رات کا آفر ہے نا وہ مغرب سے چالو ہے. اذان ہوتی مغرب سے شروع ہو گیا. آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں مسجد میں آ کر کے. اور عشاء یہاں پر مثلاً یہیں کا لے لیں 8:30 بجے ہو رہی ہے. اب 6:30 بجے آپ نے مغرب ادا کی اور عشاء ہے 8:30 بجے. آپ کو 2 گھنٹے تو یہ مل گئے. آپ مسجد میں آؤ مغرب میں،
مغرب ادا کرو، اس کے بعد اپنی قضاء عمری، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، اللہ سے دعائیں، ان چیزوں کے اندر 2 گھنٹے گزار دیں۔ 8:30 بج گئے، عشاء ہوگی، عشاء پڑھ لیں۔ 9 بجے تک آپ عشاء سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کے کم سے کم 1 گھنٹہ اور عبادت کر لیں۔ 1 گھنٹہ مسجد ہی میں رہیں۔ 10 بجے 10 بجے آپ اپنے گھر پہ جائیے، فٹافٹ جو کچھ ہلکا پھلکا سا کھانا ہے کھانا کھا کر کے، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھیے اور سو جائیے۔ 10:15 بجے آپ سو رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ 10:15 بجے سو کر کے 11:15، 12:15، 2:15، 3:15، 5 گھنٹے 5 گھنٹے آرام سے سو گئے۔ 3، 3:15 بجے کا الارم لگا کے پھر اٹھ جائیں۔ اس ٹائم اٹھ کر کے وضو کریں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مصلی بچھا کے 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ توفیق دے اس وقت میں پڑھیں اور رب سے مانگے، اور اخیر وقت میں سحری کر کے روزہ رکھ کے فجر کی نماز پڑھ کے اور اپنا آرام کریں۔ آپ کی بہترین وصول ہو گئی ہے رات، بہترین۔ آج کل نماز فجر اذان کتنے بجے ہو رہی ہے جی؟ 5:30 کے قریب۔ آپ 3:15 بجے بھی اٹھے نا، آپ کو عبادت کے لیے تب بھی 1.5-2 گھنٹہ مل رہا ہے پورا۔ مغرب سے لے کر کے 10 بجے تک تقریباً 3-4 گھنٹے ادھر ملے، اور 2-2.5 گھنٹے 1.5-2 گھنٹہ ادھر ملا، 5-6 گھنٹے کی عبادت آپ کی ہوئی۔ اور سونا کتنے گھنٹے کا ہوا؟ 5 گھنٹے کا سونا ہوا۔ 5 کے قریب گھنٹے عبادت اور 5 کے قریب سونا بھی ہو گیا اور عبادت بھی ہو گئی، اور اگلے دن کا روزہ بھی ہو گیا۔ بہترین یہ رات انشاءاللہ وصول ہو گئی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہی کچھ شروع کریں گے؟ ارے یہ سب سے بڑھیا وقت ہے مغرب سے عشاء کا، اس میں عبادت کریں، نہ نیند آئے گی نہ کچھ آئے گی۔ اور عشاء بعد 11-11:30 بجے اگر آ کر کے ایک تسبیح لے کے بھی بیٹھیں گے، 1-2 بار پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر یہ چلے گا۔ اب آنکھ کھلی پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا، میں نے بہت آسان سا آپ کو طریقہ بتا دیا۔ مغرب سے عشاء وصول کریے، اور پھر عشاء کے بعد تھوڑی دیر عبادت کریے، اور جا کے ٹھاٹ سے سوئیے، اور صبح میں 3-3:30 بجے اٹھ جائیے، اور پھر اللہ کے سامنے عبادت کیجیے، اور اخیر رات میں سحری کر کے اگلے دن کا روزہ رکھیے۔ آپ کا پورا معاملہ پرفیکٹ ہو گیا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بائک نہ دوڑانا، بازاروں میں نہ گھومیں، روڈ پہ وقت ضائع نہ کریں، یا تو مسجد یا گھر، یا کام یا آرام۔ ہمارے استاد فرماتے تھے یا تو کام میں لگو اور یا آرام کرو۔ جب تک آپ سے عبادت ہو آپ عبادت کریں، اور جب تک جائیں جا کے سو جائیں، وقت ضائع نہ ہو ادھر ادھر ہمارا۔ یہ شب برات کا معاملہ ہے، اس کے احکام ہیں، یہ ابھی آنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے سے ذہن بنانا ہے کہ ہم اس انداز میں شب برات کا معاملہ کریں، اور اسی طرح سے ہمارا عمل ہو۔ اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے، کچھ اور ثابت نہیں ہے۔ نئی نئی چیزیں لوگ معاشرے میں چلاتے، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت۔ یہ میں نے بہت آسان اور مختصر شارٹ کٹ میں آپ کو عبادت بتا دی، اس کے بعد پھر کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں۔ اس کے مطابق شب برات کی عبادت کریں، اس کا اہتمام۔ تو رات میں عبادت اور اگلے دن کا روزہ، بس 2 کام ہیں۔ یہ 2 کام ہو گئے، ہمارا کام پورا ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں۔ اچھا ہاں، قبرستانوں میں بھیڑ لگائے رہتے، دیکھنے میں آیا کچھ قبرستانوں میں لائٹیں لگا دی جاتی، لائٹیں
اور شہر کے اندر جو ایک دو قبرستان ہیں، کیونکہ شب برات کی رات میں بھی ہمارے پروگرام رہتے، ایک مرتبہ میں بیان کر کے آ رہا، شب برات چل رہی تھی، ایک قبرستان کے سامنے سے گزرا، وہاں بھیڑ لگی پڑی۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہ قبرستان میں حلوہ اور بریانی بٹ رہا ہے، وہاں مارا ماری ہو رہی حلوے پہ، بریانی پہ، لگے پڑے سارے کے سارے کٹوریاں لے لے کر کے۔ ارے ظالموں، یہ رات حلوے کھانے کی نہیں ہے، یہ رات بریانی کی نہیں ہے۔ حلوے بریانی پورے 365 دن کھانے کی اجازت ہے، کھائیں جتنا کھانا ہے، لیکن اس رات میں اسپیشل آفر مغفرت کا ہے، بریانی پہ تھوڑی کوئی آفر آیا ہے۔ بریانی پہ یہی تو ہے کہ بس وہ فری میں مل رہی ہے، لیکن جو مغفرت اس رات میں فری میں مل رہی ہے اس کی قدر نہیں ہے ہمیں اور آپ کو۔ ایک پلیٹ بریانی اور ایک کٹوری حلوہ، اس کے پیچھے ہماری قوم لگی پڑی۔ عجیب معاملہ ہو رہا ہے ہمارا۔ قبرستان کوئی سین نہیں ہے قبرستان کا اس رات میں۔ آپ آج چلے جائیں قبرستان، آج کوئی جائے گا نہیں، اجی آج نہیں جا رہا، کیوں نہیں جا رہا؟ ڈر لگ رہا کہیں بھوت نہ پکڑ لیں۔ وہاں کون سے بھوت اعتکاف کر رہے ہیں؟ آج جائیں جسے جانا۔ اس رات میں کیا چاروں طرف وہاں لائٹیں ہی لائٹیں، اور حلوے اور بریانی اور مرغے کی رانیں چل رہی ہیں، وہاں مردے دکھیں گے یا مرغے دکھیں گے؟ ہم جائزہ لیں اور سوچیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ قبرستان جایا جاتا ہے، کیوں جایا جاتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قبرستان جاؤ گے تو موت کی یاد تازہ ہوگی، اور شب برات والے دن جانے سے موت کی کہاں یاد تازہ ہو رہی؟ آج جائیں جس سے دل پہ اثر بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتفاقی طور پہ گئے تھے، اور اس رات میں آپ نے جا کر کے جنت البقیع میں لوگوں کو ثواب پہنچایا، ایصال ثواب کیا جو دفن تھے قبرستان میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی چلے گئے، بس یہ نہیں کہ ہر بار کا حضور کا معمول تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قبرستان جانا شب برات کی رات میں کوئی ثواب نہیں ہے اس کے اندر اسپیشل، اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو نہ جانا زیادہ بہتر ہے، نہ جائیں۔ اس سے ایک دن پہلے چلے جائیں 14 شعبان کو یا 16 شعبان کو چلے جائیں، 15 شعبان ہی کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک رسم بن چکی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا دھیان میں عرض یہ کر رہا کہ ہلکی ہلکی سی سنتیں، چھوٹی چھوٹی سی سلام سے میں بات عرض کر رہا تھا کہ سلام میں پہل کرنا یہ میرے پیارے نبی کی بہت پیاری سی سنت ہے، اس لیے سب لوگ سلام میں پہل کا ارادہ فرما لیں۔ چھوٹا بڑا دیکھیں گے کہ یہ چھوٹا ہے اور میں بڑا، میں سلام نہیں کر رہا، یا ہر کوئی سلام کرے گا؟ جی بولیے تو صحیح، سب کریں۔ دوسری سنت حضرت نے بیان فرمائی، کیا؟ ہر اچھا کام داہنی جانب سے اور ہر برا کام بائیں جانب سے کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بھی سنت ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ رات میں گھر جائیں گے، کپڑے چینج کریں گے، رات کے کپڑے پہنیں گے، تو جب آپ اپنا کرتا اور شرٹ اتاریں تو دونوں ہاتھ تو ہیں نا اندر آستین میں، تو جب اتارنے کا مرحلہ آئے تو پہلے کون سا ہاتھ نکالنا ہے، سیدھا یا الٹا؟ الٹا ہاتھ نکالیں، کیونکہ کپڑے پہننا اچھا کام ہے اور کپڑے اتارنا اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ اس لیے کپڑے اتارنے میں جب آپ اب اتاریں جا کر تو شرٹ میں سے اور کرتے میں سے کون سا ہاتھ پہلے؟ الٹا ہاتھ پہلے۔ پائجامہ پینٹ پہن رہی ہے، اب آپ تہمد پہن رہے ہیں، سوٹے ٹائم لوور پہن رہے ہیں، کچھ بھی پہن رہے ہیں، تو جب یہ پائجامہ اور پینٹ اتاریں تو پہلے کون سا پیر نکالیں پائجامے اور پینٹ میں سے؟ بایاں، لیفٹ، الٹا، اس والے پیر کو پہلے نکالیں۔
اب دیکھیں خالی یہ پینٹ اتارنے چڑھانے کا معاملہ ہے، لیکن اگر ہم نے اس میں اس کا اہتمام کر لیا دائیں اور بائیں کا، اللہ پجامے اور پینٹ پہننے اور اتارنے میں بھی نیکیاں دے دے گا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، جا کر کے اتار کے پھینکا، گھما کے وہ شرٹ وہاں جا کے چپکی، پینٹ اتار کے پھینکی وہ ادھر جا کر کے ٹنگی، پورے کمرے کے اندر بنیان وہاں ٹنگ رہا ادھر، اس قدر برا حال کر کے رکھ دیں، پھر بیگم سے کہتے ہیں اسے اٹھا کے رکھو سب کو۔ ارے اللہ کے بندے، آپ خود ہی پہلے ہی سے سلیقے سے اتار کے ٹانگ دیتے تو کیا حرج ہے؟ بیگم نہیں ہے تو بہنوں پہ اور حکم چلاتے کہ میرے کپڑے اٹھا کے رکھو۔ خود سلیقے سے، اہتمام سے، سنت کا خیال کرتے ہوئے کیا ہوتا تو خود بھی راحت، دوسروں کو بھی راحت۔ اور جب آپ کل صبح کو اٹھ کر کے کپڑے پہنے اور اپنے اصل لباس کو پہننا شروع کریں تو سب سے پہلے کون سا ہاتھ یا پیر ڈالیں گے؟ دایاں، سیدھا والا، پہنتے وقت میں سیدھا، اتارنے میں الٹا۔ جب جوتے میں پیر رکھیں گے تو پہلے کون سا؟ سیدھا، اور جب اتاریں تو الٹا۔ جوتے پہننا، پیروں کے اندر چپل کا رہنا یہ اچھی بات ہے، ننگے پیر گھومتے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے پہنتے وقت میں سیدھے میں اور اتارتے وقت میں الٹے سے۔ مسجد میں جب آئیں تو کون سا پیر آئے گا پہلے؟ دایاں، اور جب باہر نکلیں گے تو کون سا جائے گا؟ بایاں۔ اس کا ہر جگہ دھیان رکھنا چاہیے۔ ٹوائلٹ میں جب جائیں، بیت الخلا میں گندی جگہ ہے تو کیا کون سا رکھیں وہاں؟ بایاں، اور جب باہر نکلیں تو ایک صاحب سے میں نے کہا، کہنے لگے مفتی صاحب ہر مرتبہ اندر جا کے جب یاد آتا جب سطر کھولنے لگے کہ یار کون سا پیر رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا علاج بہت آسان ہے اگر تم کر لو تو۔ کہنے لگے بتائیے آپ۔ میں نے کہا طریقہ یہ ہے، اندر گئے تم اور سیدھا پیر رکھ کے چلے گئے اور اندر جا کے سطر کھولتے وقت یاد آیا کہ میں تو غلط پیر رکھ کے آ گیا، وہی باندھنا کھولنا روک دو اور باہر نکل آؤ، اور باہر نکل کے پھر الٹا پیر رکھ کے اندر جاؤ۔ 2-3 مرتبہ یہ اگر تم نے بیک گیئر ڈال کے اور دوبارہ سے چلے گئے، انشاءاللہ پھر کبھی بھولو گے ہی نہیں، پھر انٹری پہ ہی یاد رہے گا۔ پھر شیطان بھی یاد دلائے گا، کیونکہ شیطان کو پتا ہے جو آدمی پہلے ہی سے بایاں پیر رکھ کے چلا گیا اس کی عادت ہے، اسے تو نیکیاں مل ہی رہی ہیں، لیکن جو بیچارہ اس لیے باہر آ گیا کہ میرا غلط پیر گیا تھا اور پھر وہ صحیح پیر رکھ کے جا رہا ہے اندر، تو پھر تو اس کو اللہ اور بھی زیادہ نیکیاں دے سکتے ہیں اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور شیطان کو تو برداشت ہوتا نہیں، شیطان تو بہت ہی جگاڑو کمپنی۔ ایک بزرگ رات میں سو رہے ہیں، ان کے پیر کسی نے دبایا کہ انہوں نے کہا کون دبانے لگا اس ٹائم پہ؟ تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد پڑھ لو۔ انہوں نے کہا یار جزاک اللہ، لیکن یہ تو بتا تو اللہ کا بندہ ہے کون؟ کہا جی میں شیطان ہوں۔ ارے شیطان ہے تو تہجد کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ شیطان ہے تو تہجد کیوں پڑھوا رہا ہے؟ یہ تو ہم نے اتنا اپڈیٹ ورژن شیطان کا پہلی بار دیکھا، یہ پتہ نہیں کون سا شیطان آ گیا کہ جو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت ایک دن آپ کی تہجد نکل گئی تھی، تو آپ فجر کی نماز میں جب اٹھیں تو نماز کے بعد سے جو آپ نے اس پہ اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، آپ اشراق تک اللہ کے سامنے تہجد چھوٹنے پہ روتے رہے، تو اس رونے کے اوپر اللہ نے آپ کو اتنی تہجدوں کا ثواب دے دیا کہ ساری زندگی اگر وقت پہ پڑھتے تو اتنی نہ ملتی۔ اس لیے آج میں پہلے ہی آ گیا اٹھانے کے لیے تاکہ وقت پہ تہجد پڑھ لیں، کم سے کم میرا نقصان کم ہوگا۔ ہم شیطان کو ٹینشن دیں اس طرح، تو جب آپ اس طرح کریں گے نا
تو اگر کبھی داخل ہوتے وقت میں آپ کا دایاں بھی جا رہا ہوگا نا بیت الخلا میں، شیطان وہیں یاد دلائے گا بابا دایاں نہیں بایاں رکھ کے جاؤ. اب شیطان سنت پر عمل کرا دے. یہ میں سمجھا رہا ہوں. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ تقریر نہیں ہو رہی. آپ کو تو پتہ ہے، آپ کے سامنے 2-4 بار میری حاضری ہو چکی ہے، آپ واقف ہیں. یہ ہماری مذاکرہ چل رہا ہے کہ ہم ہر کام میں دائیں کو آگے کریں گے، اچھے کام میں، اور برے میں بائیں کو آگے کریں گے. گھڑی باندھتے ہیں آج کل لوگ ہاتھ میں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا گھڑی باندھ رکھی. کیا ہے فیشن؟ الٹے ہاتھ میں سے بائیں ہاتھ میں. میں نے پوچھا بھائی بائیں ہاتھ میں کیوں باندھ رکھی؟ کہا ہم نے سبھی کو اسی میں دیکھا، اسی لیے باندھ رہے ہیں. سبھی کو اسی طرح سے دیکھا کہ بائیں میں باندھتے ہیں، ہم نے بھی باندھ لی. میں نے کہا حضور علیہ السلام نے ایک سیدھا اصول دیا ہے، کیا؟ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے. آپ یہ بتاؤ گھڑی باندھنا اچھا کام سمجھتے ہو یا برا؟ آپ بتائیں. اچھا کام ہے. اگر اچھا کام ہے تو دائیں میں باندھ لو، اور اگر برا سمجھتے ہو تو باندھ کیوں رہے ہو؟ اور اگر برا سمجھ کر کے بائیں میں باندھ رہے ہیں تو پھر باندھ کیوں رہے ہیں؟ بات سمجھ گئے نا سب؟ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اس طرح کی کہ ہم اس پر عمل شروع کریں گے تو محبت بڑھتی جائے گی حضور سے، عشق میں اضافہ ہوگا اللہ کے نبی سے. تو فرمایا داہنے اور بائیں کا اہتمام، یہ دوسری سنت. اور آخری سنت سن لیجئے پھر بات ختم. پہلی بتائی سلام میں کیا کریں گے ہم سب؟ پہل کریں گے. دوسری چیز بتائی ہر اچھے کام میں بائیں کو آگے کریں گے. اچھے کام میں دائیں کو. یہ کبھی کبھی ایگزام بھی تو ہونا چاہیے نا آپ کا. تو اچھے کام میں دائیں کو اور برے کام میں بائیں کو کریں گے. اچھا ایک سچویشن دیکھیں، یہ ایک بات یاد آ گئی مجھے ابھی درمیان میں، یہ بھی سمجھ لیجئے. مسجد سے نکلتے وقت تو بایاں نکالنا ہے. اب مان لیجئے مسجد کے بالکل کنارے پر جہاں ختم ہو رہی ہے وہیں ہمارے چپل رکھے. اب مسجد سے نکلنے میں نکالنا بایاں ہے اور چپل پہلے دائیں میں پہننی ہے. ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. چپلیں ہماری بالکل وہیں رکھی ہیں جہاں مسجد ختم ہو رہی ہے، بالکل شروع میں. دور ہیں تو تب تو بات الگ ہے، تھوڑی دور ویسے ہی جانا پڑے گا. لیکن اگر بالکل شروع میں رکھی ہوئی ہے تو نکلنے میں نکالنا بائیں کو ہے اور چپل پہلے کائیں میں پہننی ہے؟ دائیں میں پہننی ہے. تو اتنی دیر بائیں کو کہاں روک کے رکھیں بیچ میں ہم؟ ہاں آسان طریقہ کیا کریں آپ نکالنے کے بعد میں؟ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ پیر کو نکال کر کے مسجد سے اپنے بائیں پیر کی چپل کے اوپر پیر رکھیں، پھر دائیں کو مسجد سے نکالیں اور نکال کر کے دائیں پیر میں چپل پہن لیں. اس میں پہننے کے بعد پھر بائیں کو اوپر سے اٹھا کے اندر چپل میں ڈال کے اور روانہ ہو. دو سنتوں پہ عمل ہو جائے گا. جگاڑ تو ہوتے ہی ہیں نا ہر چیز میں، جگاڑ کے بغیر کچھ نہیں. یاد ہے نہیں آپ کو سنایا تھا جگاڑ کے اوپر؟ ہاں ملکی جگاڑ سے چل رہا ہے. تیسری سنت بہت آسان، جس پر عمل کرنے سے ایمان کی کوالٹی بہت مضبوط ہوگی اور پھر انشاءاللہ بڑی سنتوں پر عمل آسان ہوگا. تیسری سنت یہ ہے کہ جب آپ کہیں پر بھی اوپر چڑھیں تو مستقل زبان پہ اللہ اکبر رکھیے. جب اوپر سے نیچے اترے تو زبان پہ سبحان اللہ رکھیے، اور جب برابر زمین پہ چلیں اس موقع پہ زبان پہ لا الہ الا اللہ رکھیے. یہ حضور کی سنت. حضور جب بھی کہیں بلندی پہ چڑھتے تھے تو چڑھتے وقت پہ حضور کی زبان پہ ہوتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر.
زینے پہ جا رہے ہیں، ہر سیڑھی پہ، ہر قدم پہ اللہ اکبر، اور جب اوپر سے نیچے اترے تو کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب برابر زمین پہ چلے اس موقع پہ کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرتے رہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب اوپر چڑھنے کا نمبر آتا ہے تو سیڑھیوں پہ سیڑھیاں گنتے ہیں، 1 2 3 4، اس زینے میں کتنے سیڑھی ہیں؟ کیا فائدہ ہوا اس کے گن کے؟ میں مظاہر علوم میں مدرسے میں جہاں رہتا تھا، ابھی تو بند رہتے ہیں جہاں پر، تو میرا کمرہ جو حضرات آئے ہیں وہ واقف ہوں گے، بالکل عرش پہ تھا، بہت اوپر جا کر کے آدمی چلتا چلتا تھک جاتا، تو وہاں زینہ بہت لمبا، پتلا سا اور لمبا سا زینہ، بہت لمبا۔ ایک دن میں کمرے پہ بیٹھا ہوا، وہاں ہم اس کمرے میں، اس زینے سے میرا تقریباً 5-6 سال ہو گئے مستقل آنا جانا ہے، لیکن ایک بار کمرے پہ بیٹھا ہوا، ایک صاحب آئے، سانس چڑھ رہا انہیں، آ کے بیٹھے کمرے پہ، آ کے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کے زینے میں اتنی سیڑھیاں ہیں، سانس چڑھ گیا۔ میں نے انہیں پھر سمجھایا، میں نے کہا دیکھو سانس تو آپ کو چڑھا اب بھی، اور سانس جب بھی چڑھتا، اب آپ گنتے ہوئے آئے ہو، اور اگر اللہ اکبر کہتے ہوئے آتے تو سیڑھیاں بھی چڑھتے، سانس بھی چڑھ آپ کا پھولتا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہر قدم پہ آپ کو سنت پر عمل کا ثواب ملتا۔ اب یہ گنتیوں میں چل رہے کہ کتنی سیڑھی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب لوگ عادت ڈالیں، یہ میرے نبی کی مبارک سنت ہے۔ اللہ کے نبی یہ معاملہ فرماتے تھے، اگر ہم نے ان تینوں سنتوں کے اوپر عمل کر لیا، اللہ نے چاہا چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، آسان سنتیں، لیکن ایمان میں بڑی طاقت آئے گی، پاور آئے گی، اور جب ایمان مضبوط ہوگا، ایمان میں ہماری طاقت آ جائے گی، تو انشاءاللہ یہ جو بڑی بڑی سنتیں جن پر عمل کرنے سے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ ان پر بھی عمل آسان فرما دیں گے، ان پر بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن ان سنتوں کو سب حضرات یاد رکھنا، یہی میرا معمول ہے، 2-4 باتیں ہم ذکر کر دیتے، انہی کو ہم اور آپ یاد کر لیں، بہت ساری باتیں نہیں، لیکن اگر کچھ باتیں ہوں اور وہ یاد ہو جائیں اور عمل میں آ جائیں، وہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ تینوں پر عمل۔ سب سے پہلی سنت کیا بتائی؟ اس انداز میں بتانا کہ پتہ لگے آپ کی آواز سن کے کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، چاہے لگ بھی رہی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلی سنت کیا بتائی ہے؟ سلام، زور سے بولیے، ہاں، سلام میں پہل کرنا، جو ملے جہاں ملے فوراً کریے، السلام علیکم السلام علیکم السلام، ہر ایک کو۔ پورا کرنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس میں، اخیر تک لے جانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک ثابت ہے سلام۔ اگر یہاں تک کرنے کا موقع نہیں ہے تو خالی السلام علیکم اتنی کر دیا کریں، لیکن وہ نہ کیا کریں جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، دور سے دیکھا وہ سائیکل پہ کوئی جا، ہاں بھائی، وہ بھی کرتا، ہاں بھائی ہو گیا، سلیوٹ مار دیا دور سے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ ہاں بھائی سے کیا ملا اور اس سلام سے کیا ملا؟ اچھا ایک وبا اور آ گئی ہے، ابھی یاد آیا آخر میں، فون رکھتے وقت کہیں گے اللہ حافظ، اللہ حافظ، خدا حافظ، اور فون کٹ۔ اللہ حافظ خدا حافظ غلط نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، بہت اچھا لفظ ہے، لیکن اللہ حافظ اور خدا حافظ پہ کوئی ثواب نہیں مل رہا، سلام کرنے پہ 30 نیکیاں ہیں، اس پہ نہیں مل رہی آپ۔ جس پر نیکیاں ہو اور جس عمل پر اللہ کے نبی نے ثواب بیان کیا، وہ عمل ہونا چاہیے نا ہماری زبان پہ۔ سلام کے ساتھ آپ اس کو جمع کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں چیزیں کہہ دیں، خدا حافظ اللہ حافظ بھی کر دیں اور سلام بھی کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن خالی خدا حافظ اور اللہ حافظ کرنا اور سلام کو چھوڑ دینا، یہ غلط طریقہ، یہ مناسب نہیں۔ دوسری سنت کیا بتائی؟ ہر اچھے کام میں
دایاں اور ہر برے میں بایاں. اس کا فرق رکھے. یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی اور بڑی مبارک سنت. تیسری چیز بتائی، جب بھی اوپر چڑھیں گے کہیں پر کیا پڑھیں گے؟ نیچے اتریں گے کیا پڑھیں گے؟ اور برابر زمین پہ جب پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. یاد رہے گا نا یہ سبق انشاءاللہ. اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو ان تینوں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شب برات کے تعلق سے باتیں عرض کی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا کہ رات میں عبادت اور اگلے دن روزہ، اس کے علاوہ کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہو سکے رات میں عبادت کریں، باقی جا کے آرام کریں. ادھر ادھر گھومنا ٹہلنا یہ سب کچھ نہیں. اور اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے. اللہ جسے توفیق دے وہ روزہ بھی رکھ لے. اس لیے شب برات پر اس بات کا اہتمام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مفتی ہوں، اس کو مفتی ماننا کیسا ہے جبکہ اس کو کوئی نہیں واقف؟ دیکھیں، مفتی یا مولانا ہونا یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اس معنی کر کہ مفتی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلے بیان کرنے کی مکمل اتھارٹی کا ہونا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہمارے مدارس میں 8 سال کا کورس ہوتا ہے عالمیت کا. 8 سال کا کورس. اور 8 سال کا کورس کرنے کے بعد بھی مسئلے بتانے کا مکمل اختیار نہیں دیا جاتا. 8 سال کے بعد بھی 8 سال تک محنت کی، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، لیکن مسئلے بتانے کی مکمل اتھارٹی نہیں ملتی. اس کے لیے پھر ایک جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، ڈاکٹر تو ہر لائن کا ڈاکٹر بن گیا، پھر اس کے بعد کسی ایک چیز میں وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے. یہ اسپیشلسٹ ہیں آنکھوں کے، یہ اسپیشلسٹ ہیں کان کے، یہ اسپیشلسٹ ہیں اس کام کے. عالم تک تو دین پڑھایا گیا، اس کے بعد الگ الگ لائنیں ہیں کہ یہ اسپیشلسٹ ہے عربی زبان کے، یہ اسپیشلسٹ ہیں مسلوں کے، یہ اسپیشلسٹ ہیں حدیثوں کے. ایک الگ الگ پی ایچ ڈی ہوتی ہے. تو یہ مفتی کا ہونا یہ کورس ہے جو باقاعدہ عالم 8 سال کا کورس مکمل کرنے کے بعد الگ سے کرایا جاتا ہے کہ اب آپ اس میں مہارت حاصل کرو کہ مسئلے لوگ پوچھیں گے تو جوابات کیسے حل کرنے ہوں گے، کس طرح سے جوابات دیں. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور سب کچھ بتانے کے بعد میں ہمیں آخر میں یہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ جب کسی مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو اس وقت وہ جنت اور جہنم کے بیچ کی دیوار پر ہوتا ہے. یہ سوچ کر جواب دو کہ تم ہمارے استاذ نے ہم سے یہی کہا کہ جب تم سے قوم مسئلے پوچھے گی تم اس وقت یہ سوچنا کہ میں ایک دیوار پہ کھڑا ہوں اور ایک جانب جنت ہے اور ایک جانب جہنم ہے. اگر صحیح جواب زبان سے نکلا تو اللہ کے یہاں جنت ہے اور غلط نکلا تو جہنم ہے. اس قدر بڑی ذمہ داری ہو جاتی، معمولی معاملہ نہیں ہے. اس لیے خود بتانے والے کو جب تک 100% اعتماد نہ ہو اپنے اوپر تب تک نہیں بتانے چاہیے. اسی طرح جس سے ہم پوچھ رہے ہیں جب تک ہمیں اس کے علم کے اوپر 100% اعتماد نہ ہو اس وقت تک مسئلے معلوم بھی نہیں ہر ایک سے کرنے چاہیے. حضرت سفیان ثوری، آج تو یہ میرا عنوان نہیں ہے، ابھی 2-4 دن پہلے ایک جگہ میرا پروگرام تھا، وہاں میرا عنوان یہی تھا کہ دین کس سے حاصل کریں. یوٹیوب پہ سرچ کر لینا، وہاں آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا. اس میں ہم نے یہ سمجھایا ہے لوگوں کو کہ دین کس سے لینا ہے، اس کا معیار کیا ہوگا. ہر ایک سے دین نہیں لے سکتے. کس سے دین لینا ہے کس سے نہیں لینا اس کا معیار ہے. اور آسان لفظوں میں آپ یہ یاد رکھنا کہ جب تک ہمیں کسی کے علم کے اوپر 100% اعتماد نہ ہو اس وقت تک مسئلوں کے پوچھنے میں احتیاط رکھیں، جب تک پوری طرح سے تسلی نہ ہو.
کیونکہ اگر کوئی شخص صحیح مسئلے سے واقف نہیں ہے، آپ نے اس سے حسن ظن میں پوچھ لیا کہ یہ مسئلے بتا دیں گے اور غلط بتا دیا، تو یہ تو وہی ہوگا کہ خود بھی ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبے گے، خود بھی پھنسا ہوا ہے، جس نے پوچھا وہ بھی پھنس گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخیر زمانہ ایسا ہوگا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں کو رہنمائی کرنے والے جاہل ہو جائیں گے، جو لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہوں گے، جو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوں گے، وہ خود مسئلوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ فسئلوا، لوگ ان سے مسئلے پوچھ رہے ہوں گے، اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا، جو آپ پوچھیں گے وہ جواب دے دیں گے، جو آپ پوچھو گے وہ جواب ملے گا۔ فسئلوا، ان سے لوگ پوچھیں گے، فافتوا، وہ جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، حضور نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسا زمانہ، تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے دین کا علم حاصل کریں اور سیکھنے کے بارے میں احتیاط رکھیں۔ جن حضرات سے واقف ہیں، جن کی سندوں سے واقف ہیں، جن کی ہم تاریخی حیثیتوں سے واقف ہیں کہ کہاں سے کس ادارے سے علم حاصل کیا، کیا سند ہے علم کی، جب پوری طرح سے تسلی ہو اس کے بعد آدمی کو کسی سے مسئلوں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسے شخص کو مفتی کہنا کیسا ہے جو پیسے لے کر مسائل کو تبدیل کرتا ہو؟ لا حول ولا قوت۔ ایسے شخص کو کیا مفتی کہا جائے گا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن نے صاف کہا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے مسئلوں کو، میرے آیات کو، میرے احکام کو پیسے لے کے نہ بدلو۔ قرآن کے اندر آرڈر ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو پیسوں پہ مسئلے بدل دیں۔ آج کل حالات ہو رہے ہیں ایسے، اللہ رحم کرے، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں معاشرے میں۔ آپ پہلے جائیں مسئلہ پوچھیں ناجائز، اور اگلی بار جائیں اور اس پرچے کے اندر 500 کا نوٹ رکھ دیں تو جائز، پیسے سے مسئلہ جائز ہو گیا۔ اگر یہ نعوذ باللہ کسی کی کیفیت ہے تو وہ آدمی مسئلے پوچھنے تو کیا کس درجے تک وہ گرا ہوا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ میں معاملہ کیا کریں۔ مسجد میں صدقہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں مسجد کے اندر صدقہ دینا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ کچھ روپے نکالتے ہیں زکوٰۃ کے، کچھ روپے نکالتے ہیں فطرے کے، یہ مسجد میں جائز نہیں ہے دینا، یہ نہیں دے سکتے۔ لیکن کچھ روپے آپ نکالتے ہیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے جان مال میں اولاد میں برکت ہو، ان کی اللہ شر سے اور فتنے سے حفاظت کرے، ان نیتوں سے جو آپ نکالتے ہیں روپے، یہ والے روپے کہلاتے ہیں نفلی صدقات، اور نفلی صدقوں کا مسجد کے اندر دینا جائز ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی، کہ نفلی صدقات کو کہتے کہ صدقہ مسجد میں لگے گا ہی نہیں، وہ واجب صدقہ نہیں لگتا جس کو زکوٰۃ اور فطرہ کہا جاتا ہے، وہ واجب صدقہ ہے، وہ نہیں لگے گا مسجد میں۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے جو آپ جان مال کا نکال رہے ہیں وہ سب لگ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس پہ بھی آپ یاد دیکھیں ڈپلیکیٹ مفتی آج کل۔ میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بتایا، ایک آدمی نے بیچارے نے بیان سنا، وہ اگلے دن پیسے لے کر مسجد میں امام صاحب کے پاس کہا حضرت یہ پیسے، انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہا صدقے کے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا اسے کہ جائز نہیں ہے۔ اب وہ الجھ گئے کہ یار رات تو سن کر آیا بیان میں جائز ہے، یہ صبح میں ناجائز کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ابھی رکیے آپ، میں بات کرا رہا ہوں۔ اس نے مجھے ہاتھوں ہاتھ فون لگایا تو میرے سے کہا مفتی صاحب ذرا انہیں صدقے کا مسئلہ بتائیں۔ میں نے فون لیا، میں نے پوچھا آپ کون؟ نام بتایا۔ میں نے کہا آپ کی سند؟ کہا میں مفتی ہوں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ۔ میں نے کہا پھر بتائیں کیا پریشانی؟ کہنے لگے نفلی صدقہ مسجد میں دینا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟
کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں دیکھ کر بتاؤں گا. میں نے کہا نمبر نوٹ رکھیے، میں انتظار کروں گا آپ کا. آج اس فون کو تقریباً 3-3.5 مہینے ہو چکے ہیں، آج تک تو انہوں نے کچھ دکھایا نہیں. میں نے وہ نمبر اپنے موبائل میں صدقے کے نام سے ہی سیو کر لیا. ہر 15 دن کے بعد میں، ہر 15 دن بعد میں کال کرتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے کال آج تک ریسیو نہیں ہو رہی. ایسے معاملے ہیں ہمارے. اس لیے احتیاط رکھیں. ہر ایک سے نہ تو مسئلوں کا پوچھنا صحیح ہے، واقفیت کرنے میں احتیاط. اور یہ جو صدقے کا معاملہ ہے یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ صدقہ مسجد میں نہیں لگے گا. بھائی واجب صدقہ نہیں لگتا، نفلی صدقہ لگ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ شب برات کی رات قبرستان جانا کیسا ہے یہ تو بتا دیا. ہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے وہ تو جائے گا ہی بیچارہ. کبھی آپ اسے بھی روک کے رکھے کہ آج رات قبرستان نہیں جانا. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا منہ بھر کر کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی ایک فرضی مسئلہ ہے. اگر کسی کو الٹی ہو جائے اور منہ بھر کر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اماں آتی ہیں سب سے پہلے، بیٹا لے جلدی سے پانی پی لے. ارے امی روزہ میرا ٹوٹ گیا، تیرا تو روزہ ٹوٹ گیا. الٹی ہو گئی، الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ گیا. یہ عورتوں کے فتوے تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. الٹی ہونے سے روزہ کا ٹوٹ جانا شریعت میں کہیں نہیں ہے. ارے منہ بھر کے تو کیا، بالٹی بھر کے بھی اگر کسی کو الٹی ہو جائے نا، اللہ نہ کرے، روزے پہ نہیں کوئی فرق پڑے گا. یہ یاد رکھنا. یہ منہ بھر کے الٹی سے کیا ٹوٹتا تھا مسئلہ آپ کو بتاؤں. یہ لوگوں نے کہاں سے کہاں جوڑ دیا. وضو کا مسئلہ تھا. اگر کوئی آدمی وضو سے ہے اور وضو کر رکھی اور الٹی ہو گئی، اس کے لیے تھا کہ اگر منہ بھر کے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹتا تھا. اب لوگوں نے وہی کھینچ کے یہاں سے ایڈ کر دیا کہ یہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. اور نہ جانے کتنے لوگ کھاتے پھرتے ہیں کہ بھائی کیوں کھا رہے ہو؟ وہ ہمیں سحری میں اتنا کھا لیا تھا، 4 روٹی. سحری میں بس نہیں چلتا، سحری میں تو سوچتے ہیں کہ سب سارا راشن ختم کر دیں. 2 3 روٹیاں بھی کھا لیں گے، چاول بھی لے لیں گے، پھر دودھ بھی پی لیں گے. پھر آخر ٹائم تک پانی تو ایسے چڑھاتے ہیں جیسے کہیں تھیلیا میں اکٹھا ہوگا کہ جب ضرورت پڑے گی ہم نکال لیں گے اسے. بھائی 1 گلاس پی لو یا 2 گلاس پی لو، وہی تو رہنا ہے. اب یہ اونٹ والا فنکشن تو مرد آدمیوں میں ہے نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی، نماز کے بعد آ کے لیٹے اور لیٹنے کے 1-1.5 گھنٹے بعد طبیعت متلانی شروع ہوئی اور بس الٹیاں ہو گئی. بس الٹی ہو گئی، بس خوش ہو گئے. 9 بجے پھر پراٹھے بنوا لیے کہ ہمارا تو روزہ ٹوٹ گیا. اس لیے یہ بات یاد رکھنا سب حضرات کہ الٹی ہونے سے چاہے کتنی ہو جائے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو فرق پڑتا ہے وہ وضو پر پڑتا ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے منہ بھر کے ہونے سے. افطار اور سحری کی دعا کا کیا حکم ہے؟ مسئلے بھی بڑے پوائنٹ کے پوچھ رکھے، ورنہ تو میں ہاں نہ میں جواب دیتا چلا جاتا، لیکن ان کو سمجھانا ضروری ہے. یہ اہم مسئلے. اب سحری میں دعا آتی ہے، کیا ہے وہ؟ ہاں، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ آگے من شہری رمضان. یہ آتی ہمارے کہ یہ پڑھو. اس پر بھی سن لیجئے. سحری میں ختم ہونے والا تھا ٹائم 2 منٹ، ایک کی کال آئی میرے پاس. میں نے فون اٹھایا. اس ٹائم کیونکہ ہم فون مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم میں فونوں پہ توجہ رکھتا ہوں کیونکہ پتہ ہے کہ اس ٹائم ایمرجنسی کال ہوں گی. روزہ ہے نہیں ہے، رکھے نہ رکھے، ایسی باتیں ہوتی. میں نے فون اٹھایا. اس نے کہا مفتی صاحب جلدی سے نیت کرا دیجئے روزے کی. میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، نیت کرا دیجئے. کہ وہ میں نے کہا کہ روزانہ کیسے کرتے تھے نیت؟ کہ وہ امی پڑھا دیتی تھی ہمیں نیت. آج امی گھر گئی ہوئی ہیں. میں کہ ہم نے سحری تو کھا لی، نیت سے رہ گئے سارے، آپ پڑھا دی. میں نے کہا مجھے بھی یہ نہیں آتی مجھے بھی یاد نہیں وہ نیت. کہ آپ بھی بغیر نیت کے رکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں رکھ رہے ہیں. کہا یہ تو روزہ ہوگا نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں.
کوئی بات نہیں کہ ہم بھی رکھ لیں. میں نے کہا ہاں رکھ لو. کہا پھر اگر روزہ نہیں ہوا تو؟ میں نے کہا کہ پھر اللہ نہ کرے اگر زیادہ پھنسا تو وہاں میرا حوالہ دے دینا کہ مفتی عثمان نے منع کیا تھا. ہم کیا کرتے؟ مت رکھو، مت پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں. پھر میں نے لوگوں کو جب سے سمجھانا شروع کیا، یہ جو ہمارے یہاں سحری کی نیت چلتی ہے نا، بصوم غد نویت کر کے، یہ نیت نہ تو کرنا کوئی ضروری ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی ثواب ہے، کوئی نہیں. بھائی نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو. نیت نام ہے کس چیز کا؟ دل کے ارادے. آپ 3:30 بجے رات کو اٹھ کے 2 3 روٹیاں چبا رہے ہیں، بوٹیاں کھا رہے ہیں، مگ بھر کے دودھ پی رہے ہیں. بھائی کیا ہو گئے؟ کیا آفت آ گئی؟ کیوں لگا پڑا بھائی کھانے پہ اتنا؟ ابھی 12 بجے تک تو کھا پی کر سویا تھا، 3 بجے پھر چالو کر دی مشین. نہ بھوک ہے نہ کچھ ہے، زبردستی کھانے پہ لگا پڑا ہے. آپ پوچھیں گے کیوں کھا رہے ہو؟ ہر آدمی کیا جواب دے گا؟ روزہ رکھنا ہے اس لیے کھا رہے ہیں. تو بس یہ کھانا تو خود آپ کی نیت ہو گئی. آپ کا 3 بجے 3:30 بجے اٹھ کر کے اور یہ 2 روٹیاں کھانا، یہ تو روزے کی نیت ہی تو ہے، یہ اور کیا ہے؟ ورنہ روزے کی نیت نہ ہو اور روزہ نہ ہو تو ذرا دیکھیے 3 بجے گھر میں کون روٹیاں کھاتا؟ آپ 3 بجے کا الارم لگا رہے ہیں، 3:30 بجے اٹھ کر کے کھانے کھا رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ روزے کے لیے تو کر رہے ہیں آپ. تو بس دل میں ارادہ ہے، ہو جائے گا اسی سے آپ کا روزہ ختم بات. ہاں افطار کی جو دعا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. ایک تو دعا یہ ہے، اور دوسری وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اب آپ کہیں گے انہوں نے یہاں بھی گڑبڑ کر دی. گڑبڑ نہیں میرے بھائی، یہی ہے علم کا معاملہ. حدیث میں اللہ کے نبی سے اتنا ہی ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ جو بیچ میں 2-3 جملے بڑھا دیے نا، یہ آپ کا شربت کینسل کرا دیتے ہیں اور لیز ہوتی ہے شربت. حدیث میں نہیں ہے یہ جملے. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اتنا لمبا سا وظیفہ نہیں ہے، صرف اتنی دعا حضور سے ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بس اتنا پڑھیں اور روح افزا کا گلاس اٹھا لیا کریں، کوئی ٹینشن نہیں. آ گئے نا سمجھ میں؟ گھر یا پلاٹ وغیرہ میں تراویح پڑھتے ہیں، فرض نماز کہاں ادا کریں؟ تراویح آپ کہیں بھی پڑھیں، اجازت ہے. گھر میں، پلاٹ میں، مکان میں، دکان میں، روڈ پہ، جہاں دل کرے وہاں پڑھیں، لیکن جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد ہی میں ادا کریں. یہ یاد رکھیں. کوئی پتہ لگا اپنے گھر کی چھت پہ نماز تراویح کرا رہا ہے، 3 دن کا 10 دن کا قرآن، جماعت بھی وہیں کر لی، بالکل غلط ہے، سب گناہگار ہوں. پہلے مسجد آئیں اور آ کر کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھ کے پھر جا کے تراویح آپ دنیا میں کہیں بھی پڑھیں. لیکن مسجد کی جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کارخانے میں، دکان میں، فیکٹری میں، کہیں بھی آپ تراویح کرا رہے ہو، نماز آپ کو مسجد ہی میں پڑھنی پڑے گی، جو بھی آپ کے قریب مسجد پڑے وہاں پہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کے جا کر کے پھر اپنی تراویح کہیں بھی کر لیا. دعا فرمائیں. 3 دن کا یا 5 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا مسجد کے اندر جو مشورہ ہو اس میں کر سکتے ہیں، جو سب علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے مفید ہو اس پر دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
یا اللہ ہم سب کے یہاں پہ بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہم سارے کے سارے اس وقت میں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرما۔ میرے مالک جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں سب باتوں پہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت اور عشق عطا فرما۔ یا اللہ سنتوں سے محبت اور عشق عطا فرما۔ میرے آقا کی ایک ایک سنت پر عمل ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ جو 3 سنتیں آج ذکر کی گئی ہے ہر مسلمان کو ان سنتوں سے عشق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو غیب سے دور فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے سب کو راحت اور سکون عطا فرما۔ میرے اللہ ہم میں سے جو آدمی بھی مقروض ہے اس کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو حرمین شریفین کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے وہ سفر آسان فرما۔ یا اللہ جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں میرے مالک وہاں شوہر بیوی میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حلال کاروباروں میں برکت عطا فرما، حلال آمدنیوں میں برکت عطا فرما۔ میرے مالک ہم نے اس مجلس میں جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو میرے اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔